آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اللہ سے اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، بہت کچھ مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے آج تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں یقین سے جانتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی سوچ رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، بس آپ اپنا کام کریں۔ آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے پر نظر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کی ہر نماز اور سجدے کا حساب رکھنا ہے۔ وہ ایک آنسو کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز نہیں بھولتا، تو پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں یہ مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تو سنو، اس دکھ کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں۔ ہم معصوم لوگ کیسے جان سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، اس دنیا میں کوئی بھی شخص بغیر کسی وجہ کے ایسی مشکلات والی زندگی نہیں گزارتا۔ مشکلات اور دکھوں کا آنا اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے۔ تو جان لیں کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا۔ اس کائنات کا ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ خوف ہی حقیقت ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان غمزدہ دلوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو مشکل لگے گی، لیکن یہ آسانی سے جڑی ہوتی ہیں، تاکہ آپ کو ان باتوں سے پچھتاوا نہ ہو جو چھوٹ جاتی ہیں یا آپ سے چھن جاتی ہیں، یا آپ کا کچھ مال ضائع ہو گیا۔ جس چیز کو آپ بہت اہم سمجھتے تھے، وہ اگر آپ کے ہاتھ سے چھین لی گئی ہے، تو سنو، میرا اللہ خود تمہیں قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چھین لی جائے اس پر افسوس مت کرو، کیونکہ اگر پچھتاوا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہوں، میں تمہاری خواہشات سے زیادہ تمہیں عطا کر سکتا ہوں، اگر تم یہ مان لو کہ مصیبتیں ہر کسی کے ساتھ ہیں، کیونکہ زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ یہ صرف تمہارا امتحان ہے، کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے کچھ زیادہ ہے، لیکن جو بڑی آزمائش سے گزرا ہے اسے بھی اتنی ہی مقدار نصیب ہوئی ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو اللہ کو، تو اس کے راضی ہونے کی خاص نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنے پر راضی ہے۔ ورنہ سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کا غصہ مٹاتا ہے، اس پر سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی عزیز کی پکار کو اتنا رکھنا ہے کہ وہ اسے یاد کر کے آنسو بہائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کی پکار پر معاف کر دیتا ہے، اور ایک فرشتہ بہت جلد ان کے لیے خدا کی طرف سے خوشخبری لاتا ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں سے آپ کو خوش رکھے۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نماز میں بہت سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سنو، آج ایک بات اپنے پاس لکھ لو تاکہ کبھی نہ بھولے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی مشکل آئے وہ اللہ کی طرف سے بہترین ہے۔ یہ ایک امتحان ہے جس میں آپ کے صبر اور آپ کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ لوگ اکثر گھبراتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ جتنا بہترین اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ آپ خود سوچیں، اگر اللہ نے تمہیں امتحان کے لیے چنا ہے تو سوچو اس غم نے تمہیں اللہ کے کس قدر قریب کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا فضل ایک ایسی پاکیزہ طاقت ہے جو نہ صرف اس دنیا کو بلکہ آپ کی آخرت بھی خوبصورت بناتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت احساس ہے یہ خدا سے مانگنے کا۔ وہ صرف اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو بتا دیا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ پھر صرف یہ سوچنا کہ آپ کو وہاں کیسے لے جاؤں اب آپ کا مسئلہ نہیں رہا۔ وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اسے تم سے سوائے توکل کے اور کیا چاہیے؟ جو کچھ بھی ہو جائے اس پر یقین رکھو، سب کچھ بہتر ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی آپ وہیں ہوں گے
جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ تیرے رب نے اپنے پیارے بندوں کی مستقبل کی پلاننگ خود ہی طے کرنی ہے، کیونکہ ابھی آپ نہیں جانتے کہ آپ کی پلاننگ مستقبل میں آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے لیے ایک محفوظ مقام کی تلاش میں رہتا ہے۔ یاد رکھیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ایک مستقل راستے تلاش کر رہا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت حقیقی مصیبت میں ہو، آپ کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن یاد رکھو اللہ کوئی دعا ادھوری نہیں چھوڑتا، اللہ کوئی آنسو کا قطرہ ضائع نہیں جانے دیتا، اللہ کسی تڑپ والے دل کو نہیں مارتا، اللہ تمہیں کبھی محروم نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ خود کو وہ بنتے ہوئے دیکھیں گے جس کا آپ نے اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی کی کہانی کو اتنا خوبصورت بنائے گا کہ آپ میرا یہ دن خوشی کے آنسو کے ساتھ یاد کریں گے۔ میں اللہ سے آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، اللہ ان تمام لوگوں کی زندگیوں سے ان تمام رکاوٹوں کو مکمل طور پر دور کر دے اور آپ کی ہر دعا بہت جلد پوری ہو جائے۔ آمین۔